السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد قاسم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی سوشل لائبریری یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے اصحاب بدر پارٹ 3۔ ناظرین چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو کے اس اصحاب بدر سیریز کے دو پارٹ نمبر 1 اور 2 چینل پر اپلوڈ ہوئے ہوئے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان پارٹس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ تیسرا پارٹ جو ہے وہ دیکھنے کا اور سننے کا آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہو۔ تو چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کل تک ہم پہنچے تھے کہ سید الانصار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے جو آپ کا مقام تھا جنگ بدر کے موقع پر، عریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو چھپر تھا، فرمایا کہ آپ کے عریش کی پچھلی سائڈ پہ آپ کی سواری ہر وقت تیار ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگ اگر خاک و خون میں مل بھی جائیں تو آپ مدینہ، اگر ہم شکست بھی کھا جائیں، اسلامی لشکر کو اگر شکست بھی ہو جائے، آپ مدینہ منورہ جو ہے وہ واپس جا سکے، کیونکہ وہاں پر آپ پر جان نثار کرنے والے اور بھی لوگ موجود ہیں اور وہ ہم سے ہرگز کم نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی کیونکہ وہ تنگی وقت کی وجہ سے اس جنگ میں ہم ناکام نہیں ہو سکے۔ تو ناظرین جنگ سے ایک روز پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا ملاحظہ فرمایا۔ صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ آپ جگہ جگہ ٹھہر کر فرماتے کہ کل یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی اور یہاں فلاں کافر کی۔ تو آپ نے جملہ سرداران قریش کے نام اسی طرح گرا دیا۔ اس کے بعد 17 رمضان المبارک 2 ہجری روز جمعۃ المبارک کو صف بندی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظے کے لیے جو ہے وہ صفوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک انصاری صف سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پتلی چھڑی تھی۔ انصاری کے پیٹ پر چھڑی لگا کر کہا کہ برابر ہو جائے۔ اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس سے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیغام رساں ہیں، میں تو بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کہا۔ صحابی کہنے لگا آپ کرتا اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا۔ اس نے آگے بڑھ کر جھٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطن اطہر چوم دیا۔ تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا؟ وہ بولا حضور دنیا میں یہ آخری گھڑیاں ہیں اور آخری سانس ہے، میں نے یہ چاہا کہ آپ کے اشرف سے مشرف ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دعائے خیر دی اور بعد ازاں یہ دعا فرمائی یا اللہ، یہ وہ اہل ایمان ہیں، اگر تو نے انہیں آج ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اپنی فوج کے ملاحظے سے فارغ ہوئے تو دشمن کی فوج کی طرف دیکھا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ الہی یہ قریش ہے، یہ فخر و تکبر سے بھرپور ہے، تیرے نافرمان ہے، تیرے رسول سے جنگ آور ہے، الہی تیری نصرت اور مدد کی ضرورت ہے جس کا تم نے وعدہ فرمایا۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں اپنے مقام پر اپنے جو چھپر تھا اس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر برہنہ ایک ہتھیار کا نام ہے، وہ لے کر پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ الہی مجھے ندامت سے بچانا، یا اللہ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ فرمایا، سجدے میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھتے رہے۔ سجدے کے بعد پھر لمبی دعا میں مصروف ہو گئے۔ دعا ایسے تذر و ابتہال کے ساتھ کی کہ آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی اور آپ کا ابتحال بڑھتا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنا ہلکان نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے فتح و ظفر کا وعدہ فرما چکا ہے۔ اس کے بعد اتنے میں آپ پر اونٹ کی طاری ہو گئی اور ادھر سے ساری فوج پر بھی اونٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولتے ہی فرمایا ابو بکر تجھے بشارت ہو، الہی نصرت الہی
پہنچ چکی ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے ہیں۔ فوج نے آنکھ جھپک جانے کے بعد دشمن کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور مسلمان فصلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس یقین نے ان کے حوصلے بڑھا دیے۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اس اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت کو مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے بھیج دیا۔ تو مسلمانوں نے کیا دیکھا کہ کفار کی جو جماعت ہے وہ بہت تھوڑے لوگ نظر آنے لگے اور مسلمانوں کی جماعت کثرت نظر آنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لائے تو فوج سے فرمایا اپنی جگہ پر قائم رہنا، دشمن حملے کی شکل میں آگے بڑھے تو اسے آگے آنے دیں، پھر جب وہ تمہارے تیروں کی زد میں آ جائے تو خوب تیر برسانا، اور اگر دشمن مزید قریب آ جائے تو نیزوں کا استعمال کرنا، اور تلوار کا استعمال سب سے آخر میں کرنا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو، اپنی فوج کو یہ ترغیب دی۔ اس وقت کفار کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ بن عبد مناف اپنی فوج کے سامنے تقریر کے لیے نکلے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم کا سمجھدار آدمی ہے، یہ قوم کا سمجھدار شخص ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو سیدھی راہ پر۔ عتبہ بولا، اے معاشر قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی نفع معلوم نہیں ہے، اگر تم غالب بھی آ گئے تب بھی کیا ہوگا، ہم اپنے بھائیوں سے ہمیشہ چھڑاتے رہیں گے، کوئی چچا زاد تو کوئی خالہ زاد قتل کرے گا۔ یعنی کہ اس ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی جماعت میں وہ لوگ بھی تھے جو قریش کے تھے، آگے بھی قصے میں آپ کو پتا چلے گا وہ کون سے لوگ تھے، تو قریش کے قبیلہ سے لوگ بھی تھے۔ تو اس نے عتبہ نے کہا کہ اگر ہم لڑتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے قبیلے کے لوگ ہی مارے جائیں گے، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اور قبیلے کے بھائی اور قبیلے کے بھائی کو مار ڈالے گا، چلو واپس۔ عرب والے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹ گئے، اگر کوئی قبیلہ اس پر غالب آ گیا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اگر کوئی غالب نہ آیا تو ندامت و عار سے بچے رہو گے۔ بعد ازاں یہی پیغام ابو جہل کے پاس پہنچا دیا۔ ابو جہل نے عامر بن حضرمی کو بلایا اور کہا، دیکھو کہ عتبہ تیرا رقیب ہے اور تجھے بھائی کا انتقام دینے سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس کی یہ وجہ ہے کہ اس کا بیٹا مسلمانوں کی طرف ہے، یعنی عتبہ کا بیٹا مسلمانوں کی طرف۔ اب تم پر لازم ہے اگر آگے بڑھو تو فوج کو گھرواؤ۔ یہ ابو جہل نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اس نے اپنے بھائی کے نام کی دہائی دی اور فوج میں جوش پیدا ہوا۔ اسود مخزومی کفار میں سے نکلا اور کہا، سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں، مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر آؤں گا یا پی نہیں جاؤں گا۔ تو وہ حوض کی طرف چلا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعاقب کیا، اس کی پیٹھ پر ایسا وار کیا، ایسی طرف لگائی کہ وہ وہیں پر گر گیا۔ تو اس طرح سے کفار کا جو پہلا بڑا تھا، جو پہلا کافر جو تھا، وہ یہاں پر قتل ہو گیا میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں۔ عتبہ اپنی سب سے نکلا، غالباً یہ جاہل کے تان کا جواب تھا۔ اس کا بھائی شیبہ اور فرزند ولید بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے نعرہ لگایا، کوئی مقابلہ کو نکلے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ اور معوذ بصران حارث، یہ چھوٹی عمر کے بچے تھے، اور آگے آ کر آپ کو ان کے بارے میں ایک ایسا روح پرور اگلی ویڈیو میں ان کے بارے میں چیز آنے والی ہے، ایک بات آنے والی ہے کہ آپ کا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو عتبہ جو ہے اس نے ابو جہل کے جو تانا تھا اس کے جواب میں وہ نکلا اور اس نے کہا کہ کوئی ہے جو ہمارے مقابلے میں نکلے، تو یہ دو بچے باہر آئے۔ ان کی ماں افرا انصاریہ ہے، اس خاتون کے ساتھ حسن، دو شوہروں حارث اور بکیر سے تھے، ان کے ساتھ بیٹے تھے دو شوہروں سے، اور ساتوں فرزند میدان جنگ میں حاضر۔ آپ سوچیں کہ کیا وہ مائی تھی کہ جن کا اتنا جذبہ تھا کہ ان کی جتنی اولادیں تھیں وہ ساری میدان جنگ میں پیش کر دی۔ کوئی خاتون اس کی فضیلت کو نہ پا سکی۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری جو کہ نقیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر زبان آور تھے، ان کے ساتھ تھا۔ عتبہ نے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم انصاری ہیں۔ عتبہ بولا، آپ عزت والے ہیں، برابر کے جو ہیں، لیکن میں تو اپنی قوم کے پاس چاہتا ہوں، یعنی قبیلہ قریش کے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث تم چلو، حمزہ تم چلو، اور علی تم چلو۔
تینوں ہاشمی مذہب صاحب قریش تینوں ہاشمی ہیں، ہاشمی عتبہ ہاشمی خاندان سے تھا، تو یہ تینوں ہاشمی تھے اور یہ آگے بڑھے۔ حمزہ نے شیبہ اور سیدنا علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید بن عتبہ کا شکار جاتے ہی کر لیا۔ سیدنا عبیدہ اور عتبہ ایک دوسرے پر ولید بن عتبہ یہ یعنی کہ عتبہ کا جو بیٹا تھا اس کا شکار انہوں نے کر لیا، اور خود عتبہ جو ہے وہ سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ آپس میں ایک دوسرے پر شیر زنی کر رہے تھے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عتبہ پر حملہ کر دیا اور اسے بھی خاک و خون میں سلا دیا۔ اسی جنگ میں رئیس الکفر امیہ بن خلف جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ توحید کی وجہ سے ستایا کرتا تھا قتل ہوا۔ سیدنا بلال نے ان پر اس پر حملہ کیا۔ سیدنا معاذ بن عفرہ وغیرہ بھی سیدنا بلال کی مدد کو پہنچ گئے اور اس نفاذ کا خاتمہ کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھ کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی۔ ناظرین آج کی ویڈیو کو یہاں پر ہی ہم کلوز کریں گے کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو بنانے کا میں خواہش مند نہیں ہوں۔ انشاءاللہ اگلی جو بات ہے وہ پارٹ نمبر 4 میں آئے گی، اور اس میں وہ بات میں نے آپ کو کہا کہ دو بچوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا اسی سے انشاءاللہ ہماری بات شروع ہونے والی ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چینل پر ہم مسائل شریعہ جو ہے ضروری مسائل کو بھی ہم اس چینل پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ مجھے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے، اور ہمارے چینل پر جا کے ہماری جتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں ان کو آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔